أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله معقول شما خوبی؟ خوبم، عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم همچنین. چرا دوستان کلاس نہیں اومدن؟ تحسین فاطمه هم نیستن، سکینه هم نیستن. خب دوستان انشاءالله این روزها و شبهای خیلی خوبی داشته باشید. خدا همه دعاها و نیایش‌های شما را قبول کند انشاءالله و درد و بهایتان بنده را فراموش نکنید. حتما برای ما هم دعا کنید و برای همه مسلمانان جهان دعا کنید انشاءالله. خوب دوستان، عذرا خاتون خواهر، آقای نیال، زین فاطمه خواهر، اصیل زهرا، خوب هستید همه شما دوستان؟ خوش می‌گذرد؟ بله. سلامت باشید. ما امروز چه می‌خوانیم؟ درس امروز 17 واجه جدید. واژه‌های جدید می‌خوانیم و متن می‌خوانیم. بنویسان دوستان درس 17 بله. درس 17 حکایت یعنی داستان، کہانی، مثلا آمیختن. بنویسید دوستان آمیختن. آمیختن آویختن. می نویسید آقای نهال؟ آویختش. آویخته. آہ یعنی آہ جو کرتے ہیں. بھلے. ازبہر. ازبہر. می نویسید دوستان ازبہر. اژدہا. اژدہا بڑے سے آپ کو کہتے ہیں. بھلے اژدہا اژدہا بھلے. انگبین. انگبین. می نویسید دوستان چاہ. چاہ. مخفف چاہ، کنواں یعنی چاہ. کہا تھا میں نے فارسی میں، اور فارسی میں نہیں ہے تو اردو میں بھی ہوتا ہے کہ بعض الفاظ نظم لکھتے ہیں اشعار کے اندر، انہیں وزن باقی رکھنے کے لیے شارٹ کر دیتے ہیں، جیسے چاہ کو چاہ کر دیتے ہیں مثلا. سوچا اسٹیل؟ حیران. حیران. میں نویسی دوستان آمیختن یعنی ملانا. آمیختن یعنی ملانا. ملانا یعنی ملانا یعنی ایک دوسرے میں ملانا. آپ دہی لیتی ہیں یا انڈا لیتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ پھینٹنا. پھینٹنا. والے ملانا والے وہی. دہی کو کیسے کرتے ہیں یا ایک انڈے کو ایسے والے آپس میں ملانا. پھینٹنا جسے کہتے ہیں. آویختے لٹکا ہوا. آویختے یعنی لٹکا ہوا. لٹکا ہوا. لٹکا ہوا جانتے ہیں؟ آہ یعنی آہ گہری سانس جو لیتے ہیں نا، آہ. سانس لینا. آہ جو کہتے ہیں متوجہ ہستی افسوس میں کہتے ہیں. افسوس میں. ازبہر یعنی برائے. برائے ازبہر یعنی برائے. لیے. لیے. اژدہا. اژدہا اردو میں بھی اژدہا کہتے ہیں. اژدہا اردو میں بھی کہتے ہیں بڑا سانپ. انگبین انگبین شہد کو کہتے ہیں. انگبین شہد کو کہتے ہیں. متوجہ ہستی انگبین. چاہ. چاہ کنواں. چاہ کنواں. حیران. حیران یعنی پریشان. حیران یعنی پریشان. حیران اس میں کہتے ہیں ہکا بکا رہ جانا. ایسے لکھیں گے
तवक्कुल यानी खैल है हक्का हक्का बक्का रह जाना, यानी ताज्जुब, यानी कहते हैं ना तो ताज्जुब होना, बनी ताज्जुब। परेशान हो जाना, परेशान हो जाना एक तरह से परेशान। भले नविश्ती दोस्तान पाक को नाम भले लिखो। पाक में को नाम वाशहरमीन की बात मत लिखानी भले मत हम ये शेर नाज़िम भले लिखो बाद से शिकूर हैरान खैल 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 बाद से खैल छिए रख भले रुख रुख रख या रुख है रुख 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 भले भले फरमाइए रुख बाद रुख रसन छिए रसन 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 जा बाद रसन जा जार 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 भले सज्जिया शुद्ध जे शद शेर शुद्ध 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 जियाद ज़ेयाद में याद है ना, आज की शॉर्ट फॉर्म होती है नज्म के अंदर भले शुद्ध भले ज़ेयाद। शुद्ध ज़ेयाद यानी अज़ियाद, शुद्ध अज़ियाद यानी भूल गया, जहन से चला गया। भले शहद तोमे शहद 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 तोमे तोमे मुतवज्जह चीज भले अरीन 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 बाद अरीन छी अयान आयान خب خیل یعنی خیل میگویند به چی میگویند خیل بله گیرو گروه رخ چهره چهره رسن رسی شود رسی زار یعنی بله پریشان زار یعنی پریشان غمگین परेशान रसन यानी रस्सी रस्सी भले शुद्ध ज़ेयाद यानी अज़ियाद अशराश भूल गया। फरामोश भूल जाना शहद यानी हनी शहद तोमे यानी लुकमा लुकमा कहते ना तोमे बनाने लुकमा खुराक। अरीन झाड़ी अरीन यानी झाड़ी आंगबीन यानी भी सैयद होगा भले भले और अंगबीन असल अयान जाहिर आशका ताहिर लिखो पाक को नाम बाले पाकुने नविश दामे निहार हमें सही यानी फातिमे का तोमे लुकमा भले भले खुराक कहते हैं भले ना तोमा क्या अरीन यानी झाड़ी झाड़ी जानते हैं जहाँ जानवर छिपते हैं जंगलों में झाड़ियों में। अयान यानी जाहिर पाक को नाम बाले शुद्ध जियाद शुद्ध ज़ेयाद यानी अज़ियादा फरामोश कर भूल करना भूली जा भूल जाना भूल जाना भले लिखो फर्द 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 से मुराद इंसान एक फर्द होता है, लेकिन यहाँ फर्द से मुराद है अकेला रहना। अकेला रहे फर्द फर्द मीनावीसी दोस्तान फर्द करीन 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 कतरी करीन भले खतरे आसा खतरे आसा इन भले इन शेर खेली जानिबे इन हिकायत खेली जानिबे हम 10 दारेदारी भले कार 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 भले काम काम कमरगाह कमरगाह
گریختن گرفتن گریختن گریختن گسیختن 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 گشودن 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 مست فرد یعنی تنہا، فرد یعنی تنہا اکیلا، یہاں پر تنہا اور اکیلا کے معنی میں ہے، ورنہ تو کیا معنی ہے فرد کے انسان ایک بھلے شخص کے معنی میں آتا ہے۔ شخص میں مانا قرین یعنی نزدیک، نزدیک قرین ساتھی کو بھی کہتے ہیں، نزدیک۔ قطرے آسا یعنی قطرے کی طرح، قطرے کی جمع قطرے کی طرح، قطرے کی طرح۔ طرح بولے آغیر راغب امام، آغیر امام راغب سلام شما خوب هستی؟ بله خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ همه خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. خوش میگذرند؟ بله خیلی خوش میگذرد. بله آقای امام راغب، بله شما امام شدی؟ یعنی امام نماز پڑھا رہی، بله نماز پڑھاتے بله امام آقای امام راغب متوجہ ہستی دوستان؟ بله قعر کہتے ہیں تہ کو، کسے کہتے ہیں قعر؟ قعر کنویں کا قعر ہے، گہرائی تہ، گہرائی تہ۔ کام، کام یعنی منہ کو کہتے ہیں، دہان کو، منہ کو کہتے ہیں کام۔ آپ نے پڑھا ہوگا تجوید میں کام بالا، کام ویسے تالو کو کہتے ہیں، تالو کو کہتے ہیں، لیکن یہاں کام سے مراد منہ ہے۔ کمر کا، کمر کا یعنی کمر تک، کمر تک یعنی درمیان، درمیان بھائی کمر تک یعنی درمیان۔ درمیان گریختن، گریختن یعنی فرار کرنا۔ شکار بھی کنی آغای راغب، بله آقا. شما شکار بھی کنی؟ من الان استراحت میکنم. استراحت بھی کنی؟ اومدی گسیختن، گسیختن یعنی پھٹ جانا، گسیختن یعنی پھٹ جانا ایک معنی ہے پھٹ جانا، پھٹ جانا، پارے شدن نہ پارے کر دن اور ایک ہوتا ہے پھٹ جانا، پھاڑ دینا۔ پھاڑ دینا ٹھیک ہے، پھٹ جانا، پھاڑ دینا پڑھنا۔ کبھی آج کل کی لڑکیوں کی طرح پھٹ جانا اور پھاڑ دینا کریں، بھلے پھٹ جانا نہیں ہوتا ہے، پھٹ جانا ہوتا ہے، پھاڑنا۔ گشودن کھولنا، گشودن کھولنا کھولنا۔ نوشتی دوستان؟ بلے یہ لکھو پاک میکنم نه کجا نوشتی؟ نوشتی حضرت خاتون خواهر؟ بله پاک کنم؟ بله بله آپ نے نہ کہا ہے کم سوال ہے نا؟ یہ لکھو بے نویسید ماست، مست بلے نشیب مست، نشیر، نشیب نشیب ہے بلے نشیر، نوش نشیر، نوش۔ نے، نے شارٹ فارم ہے نیس کی، نے شارٹ فارم ہے نیس کی، نے یعنی نا، نیش، نیش نیش، نشیب نوش نی نیش بلے نیش۔ ودود، ودود، ہوشش الصرافت، ہوشش یعنی اس کا ہوش، ہوش یعنی ہوش، بلے ہوشش اس کا ہوش،
اجسرفت الصرف بله کوشش الصرف. خوب مست یعنی مست کہتے ہیں نشے میں، بھلے جو نشے میں مست نشے. چلتا ہے نا، نشے میں، بله نشے میں مست. بھلے نصیب نشے میں مست. خوب نشے گہرائی کو کہتے ہیں. گہرائی یعنی مثلا یہ زمین ہے، یہاں آپ کا یہ دیکھیے کیا ہے، یہ گہرائی ہے. گہرائی گڑھا. نوش پینا کھانا. نوش یعنی کار کو بھی گہرائی کہتے ہیں، بھلے کار کو بھی گہرائی کہتے نہیں، ہیں. قار کا مطلب طے، کنویں کی طے، سمندر کی طے. لیکن نشیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھی سیدھی چلے کہیں پہ گڈھا سا آ جائے، گہرائی سی آ جائے. بھلے گڑھا. نوش دیکھیے ویسے تو کھانے کو خوردن کہتے ہیں، لیکن نوش جو ملائم اور انسان کو لذت دینے والی چیز ہوتی ہے اس کو کھانے کو کہتے ہیں نوش کرنا، یعنی کھانا. نے یعنی نہیں، نیش کی شارٹ فارم ہے. نیش کہتے ہیں کس کو؟ فرمائے نیش. ڈنک مارنا ڈنک. بھلے نیش یعنی ڈنک. وجود بہت مہربان، اللہ کو کہتے ہیں بہت مہربان، بہت مہربان. کوشش استرا یعنی ہوش اڑ گئے، ہوش اڑ گئے یعنی اس کی سمجھداری غائب ہو. جب انسان کے سامنے خطرہ آ جاتا ہے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہوش اڑ گئے، اب دماغ کام نہیں کر رہا. نہیں یعنی نہ نہیں نا. نیست والے نہیں، نے یعنی نہیں. نویش کی دوستان پاک کو نام بله اور نیش یعنی نیش کہتے ہیں ڈنک. ڈنک سانپ کا ڈنک، بچھو کا ڈنک. بھلے انسان کا ڈنک ہوتا نہیں ہے لیکن مارنا بہت بله خطرناک ہے. مارنا بہت ہے متوجہ آواز ہستن. سب سے خطرناک ڈنک کس کا ہے؟ انسان کا ہوتا ہے ہاں، انسان میں بھی سب سے خطرناک ڈنک کس کا ہے؟ بھلے عورتوں کا. بھلے حضرت علی علیہ السلام در نہج البلاغہ چی فرمودن المرأة اقرب حلوۃ لبسها. عورت بچھو ہے لیکن اس کا بچھو کا ڈنک، لیکن اس کا ڈنک مارنے میں بھی لذت ہے. تو جو تھی بھلے حکایت حکایت. درس ہیبتہم چندم، درس چندم نگاہ کنید خیلی جالب ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ درس ہے، اس میں لیسن آغای راغب، عذرا خاتون خواہر، آغای نحال، زین فاطمہ خواہر. نگاہ کنید حکایت. درس چندم، درس ہیبتہم 17واں درس. درس خیلی مهم ہے، یعنی درس خیلی چیئے بھلے باب خیلی جالب ہے. در بیابان آن یکی می رفت فرد. در بیابان جنگل میں ایک انسان می رفت فرد، فرد یعنی تنہا جا رہا تھا. بیابان میں وہ ایک انسان می رفت جا رہا تھا، فرد یعنی تنہا جا رہا تھا. شیر مستی دید، ایک مست شیر کو دیکھا جو اپنی مست چال میں جا رہا تھا. اورا حملے کر، اس کے اوپر حملہ کر دیا. آن جوان بگریخت، وہ جوان بھاگا. الشیر عرین، جھاڑیوں کے اس جنگل سے، جھاڑیوں والا جنگل، اس سے وہ بھاگا. وہ جوان جو جنگل میں اکیلا جا رہا تھا وہ بھاگا. با دلی صد بیم، صد یعنی سینکڑوں، 100 بیم یعنی خطرہ، ڈر. سینکڑوں ڈر دل میں رکھے ہوئے وہ وحشت اسقرین، اور اس کے قریب ہونے کی، قرین یعنی قریب ہونے کی، اس کے قریب ہونے کی وحشت سے، اور 100 یعنی خوف اور ڈر سے، دل کے ایسے دل کے ساتھ، ڈرے ہوئے دل کے ساتھ، وحشت زدہ دل کے ساتھ. بھلے جوان بھاگا اس جھاڑی والے جنگل سے. رشتہ امید او بے گسیختے، اس کی امید کے جوڑ، رشتے یعنی جوڑ،
اس کی امید کے جوڑ ٹوٹ گئے، پارا ہو گئے، اس کی امید ٹوٹ گئی۔ دید در چاہی رسن آویختے، اس نے دیکھا، دید یعنی اس نے دیکھا در چاہی ایک کنویں میں رسن آویختے، رسی لٹکی ہوئی دیکھی۔ شیر سے تو بھاگی رہا تھا ڈر کے، جہاں بھاگتے بھاگتے کنواں پڑا، کنویں میں رسی لٹکی دیکھی، بس پکڑ کے لٹک گیا۔ آن رسن بگرا، اس رسی کو پکڑا، وہ اندر چاہ شد، کنویں کے اندر ہو گیا۔ تا لبے چاہ، یہاں تک کہ کنویں کے لب پر ہی اوپر، شیرش از ہمراہ شد، مطلب اس شیرش یعنی وہ شیر ساتھ تھا، یعنی اوپر تھا، یعنی بر سرے چاہ شیر نر بنشست، بر سرے چاہ کنویں کے اوپر شیر نر بہادر شیر بیٹھا، وہ قطرے آسا اندر، اور وہ قطرے کی طرح اندر چاہ شد فرو، اور وہ قطرے کی طرح اندر انچہ شد اس کنویں کے اندر ہو گیا، فرو یعنی داخل میں۔ نیم رہے چاہ، کنویں کے آدھے راستے پر، چو طے کرد آن پسر، اس لڑکے نے جب کنویں کا آدھا راستہ طے کیا، بر نشیب چاہ افتادش نظر، کنویں کی نشیب اور گہرائی میں اس کی نگاہ پڑی، کیا پڑی؟ ابھی نیچے اتر رہا تھا، اوپر سے تھا شیر رسی سے لٹکا، تو ابھی اندر جا ہی رہا تھا، نیچے اژدہائی دید، ایک اژدہا دیکھا، بے گشودے دہان، جو منہ کھولے ہوئے ہے، منتظر، بے گشودے دہان منتظر، منہ کھولے ہوئے نیچے منتظر ہے، تا طعم سازد آن جوان، تاکہ اس جوان کو لقمہ بنا لے، خوراک بنا لے۔ ہوشش از سراف، اس کے ہوش اڑ گئے، اس جوان کے ہوش اڑ گئے، وہ رنگ از رخ پرید، اور اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ خون دل از دیدش بر رخ دوید، خون دل، دل کا خون از دیدش، اس کی آنکھوں سے اس کے چہروں پر دوڑ گیا، یعنی چہرہ سرخ ہو گیا ڈر کے مارے، حواس اڑ گئے، حواس باختہ ہو گئے، ہوش اڑ گئے، خون دل جو ہے وہ از دیدش، اس کی آنکھوں سے اس کے چہرے پر دوڑ گیا۔ ناگہانش آمد آوازی بے گوش، ناگہان اچانک ایک آواز اس کے کان میں آئی، سوئے بالدید، اس نے اوپر کی طرف دیکھا، ودید آنجا دو موش، اور وہاں پر اس نے دو چوہے دیکھے ایک سوراخ میں، ریس کیا کر رہے ہیں وہ؟ ریسمان رامی مریدن ہے ودود، رستی کو کاٹ رہے تھے، یعنی رستی پہ لٹکا ہوا تھا، اوپر شیر، نیچے اژدہا، بیچ میں اوپر چوہے رسی کاٹ رہے ہیں، اے ودود اے اللہ۔ رشتہ عمرش حمیب الرنزود، رشتہ عمرش اس کی عمر کے جوڑ جو ہے وہ حمیب الرنزود جلدی جلدی کاٹ رہے ہیں چوہے، اس کے اوپر کو جو دیکھا، تابینی رسن بے گسیختے آن، جب مثلا جب وہ دیکھ تابینی، جب تم دیکھو رسن بے گسیختے، کٹتی ہوئی رسی، خون ان بیچارے در چاہیختے، بلے اس بیچارے کا خون کنویں میں گرتا ہوا، تابینی فتد در قار چاہ، تاکہ تو تابینی بلے فتد یعنی افتاد، گرے، در قار چاہ، کنویں میں اگر گرے تو ہمیں گردت اشتہارا، اگر کنویں میں گرے تو اژدہے کا لقمہ بن جائے گا، یعنی جب وہ رسی کٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کا خون گویا کہ خون بہ رہا ہے گویا کہ، اور اگر وہ نیچے گرے تو کنویں کی گہرائی میں تہ میں لقمہ بن جائے اژدہے کا۔ ان تمام مصیبتوں کے بیچ میں اوپر شیر، نیچے اژدہا، بیچ میں چوہے رسی کاٹ رہے ہیں۔ چون کے دید آن ماجرا را آن جوان، چون کے دید جب دیکھا اس نے، آن ماجرا را اس ماجرے کو، آن جوان اس جوان نے جب اس ماجرے کو دیکھا، ماند مسکین تو مسکین رہ گیا یہ بیچارہ، زار و حیران درمیان، مان مسکین زار و حیران درمیان، تو یہ مسکین یہ غریب بیچارہ حیران و پریشان درمیان میں رہ گیا۔ درمیان چاہ نگون آویختے، درمیان چاہ کنویں کے درمیان میں نگون آویختے نہیں لٹکا ہوا، جائے اشک از دیدہا خون ریختے، جائے اشک آنسو کی جگہ اس کی آنکھوں سے خون بہتا ہوا، دید ناگاہ خیل زنبور حسن،
خیل زنبور قتل، اچانک اس نے مدھو مکھیوں کا چھتا دیکھا، وہ دیکھا در کمرگاہ، کمرگاہ یعنی درمیان میں، کمر کی اونچائی یعنی کنویں کے بیچ میں، در کمرگاہ چاہ، کنویں کی کمرگاہ تک یعنی اس کی ہائٹ، کمر کی ہائٹ تک یعنی بیچ میں، ایشان را محل، ان کا محل دیکھا، ان کا مقام دیکھا، کس کا؟ مدھو مکھیوں کا گروہ کا محل دیکھا یعنی چھتا دیکھا۔ انگبینی ازدہا نشریخ دے، شہد، انگبین یعنی شہد اس کے منہ سے ٹپکتا ہوا، انگبین یعنی اس چھتے سے اس نے کیا دیکھا؟ شہد اس کے اندر ٹپک رہا ہے، انگبین با خاک و زہر آمیختے، شہد کہ جو مٹی اور زہر سے مل رہا ہے، نیچے سانپ ہے نا، مٹی میں شہد جا رہا ہے، زہر ہو رہا ہے۔ شد بے آن خاک اصل آلود شاد، وہ ہو گیا آن خاک اصل آلودے، مطلب اس شہد سے ملی ہوئی مٹی کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا جوان، اتنی مصیبتوں میں بھی اسے خوشی دیکھ گئی۔ اژدہا وہ موش و شیرش شد سے یاد، اژدہا چوہے اور شیر اس کی یاد سے غائب ہو گئے، بھولا دیا، بھول گیا انہیں، یہ ان سب کو بھول گیا کہ میرے اوپر شیر سوار ہے، ادھر سے رسی چوہے کاٹ رہے ہیں، نیچے اژدہا ہے، شہد دیکھ کے ان سب مصیبتوں کو بھول گیا۔ شد فراموش کے اندر چا چیز، اسے بھول گیا کہ کنویں کے اندر کیا ہے، لب گشودے منتظر از بہر کیز، وہ منہ کھولے ہوئے کس کا منتظر ہے، برائے کی از بہر کیز یعنی کس کے لیے وہ منتظر ہے، یہ بھول گیا کہ نیچے سانپ منہ کھولے ہوئے کس کا منتظر ہے، یہ بھول گیا۔ یا چرا آن شیر باسد اہتمام، یا یہ بھی بھول گیا کہ کیوں وہ شیر سویو اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، پہن کر دے بر رسن بے گشود کام، پھیلا ہوا ہے رستے کے اوپر اور اپنا منہ کھول رکھا ہوا ہے، یہ سب بھول گیا بیچارہ۔ آن رسن بے گرفت با یک دست خویش، اس رسی کو اس نے ایک ہاتھ سے پکڑا، دو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، ایک سے پکڑا، بلے آن رسن بے گرفت، اس رسی کو پکڑا، با یک دست خویش، اپنے ایک ہاتھ سے، دست دیگر سوئے شہد آبرد پیش، دوسرا ہاتھ شہد کی طرف سامنے لایا، پاس لایا، تا ربودی لختی از آن بہر نوش، تاکہ وہ تھوڑا سا، لخت یعنی تھوڑا سا، چرائے از آن اس سے، بہر نوش کھانے کے لیے، ایک ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے اس سے تاکہ شہد چرائے۔ می رسیدش بر بدن صد نیش و نوش، اس کے بدن پر سینکڑوں ڈنک لگ رہے تھے لیکن وہ کھا رہا تھا، اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ میرے مدھو مکھی کاٹ رہی ہے، اوپر سے شیر سوار ہے، نیچے اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے اور چوہے رسی کاٹ رہے ہیں، تو شہد کھانے میں مست۔ اب آپ دیکھیے داستان سن لی، اب مثال دیکھیے، ہست ان دنیا چاہ، یہ دنیا کنواں ہے، جو ابھی کنویں کی مثال پڑھی آپ نے، یہ داستان، اس داستان میں یہ دنیا کنواں ہے، عمرت رسن، اور آپ کی عمر رسی ہے جو ہر وقت کٹ رہی ہے، روز و شب ہستن موشان میں بی سخن، اور یہ دن رات جو ہے وہ بے سخن بغیر بولنے والے چوہے ہیں، یہ دن رات آپ کی عمر کو کاٹ رہے ہیں، دن رات جیسے جیسے آ رہے ہیں آپ کی عمر گھٹ رہی ہے، اور یہ دنیا جو ہے کنواں ہے، لٹکے ہوئے ہیں آپ اس میں، رشتہ عمر تورا لیل و نہار، تمہاری عمر کے اس رشتہ جوڑ کو دن اور رات جو ہے یہ پارے سازت، لہذے لہذے، تار تار، لہذا لہذا، سیکنڈ سیکنڈ، تار تار اور پارا پارا کر رہے ہیں یہ دن رات آپ کی عمر کو۔ اژدہا قبر است، وہ جو اژدہا نیچے منہ پھیلائے بیٹھا ہے وہ قبر ہے کہ منہ پھیلائے بیٹھی، آؤ جلدی، وہ بے گشودے دہان اور منہ کھولے ہوئے، منتظر، دہان منتظر ہے تا پارے گردد ریسمان، تاکہ یہ رسی یعنی عمر آپ کی ٹوٹے اور آپ کو میں اپنے اندر دوں، یہ قبر کیا ہے؟ وہی اژدہا۔ مرگ باشد شیر مست، اور یہ جو موت ہے وہ مست شیر جو ہے یہ موت ہے، غرور کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، بیٹھیے انتظار میں، دیکھیں کب تک تم ہو عمر چلا رہے ہو، تاکہ شد جان تورا استن بے زور، تاکہ وہ کھینچے جان تورا تمہاری جان کو بدن سے زور زبردستی سے، مال دنیا انگبین و اہل آن جملے زنبوران، انگبین جو شہد ہے جس کو کھا رہا ہے دنیا ہے، مال
دنیا ہے کہ اتنی مصیبتیں دیکھ رہا ہے، نیچے قبر پھیلا ہے، منتظر ہے، اوپر سے موت کا فرشتہ سوار ہے، اور دن اور رات جو ہے وہ میری چوہے رسی کو کاٹ رہے ہیں، عمر کو کاٹ رہے ہیں، لیکن انسان ہے کہ مال دنیا میں لگا ہوا ہے، اسے سب بھول کے۔ اور اس کے دنیا والے کون ہیں؟ اہلیان، اس کے رہنے والے دنیا والے کون ہیں؟ مدھو مکھیاں جو نے گرگی ایان نہیں ہے، گرگی ایان بھلے گو بھیڑیے کی طرح ظاہر نہیں ہے، وہ مسلسل ڈنک مار رہے ہیں دنیا والے۔ متوجہ شدی دوستان، یہ بہترین جالب داستان ملا احمد نراقی، ملا احمد نراقی، بھلے ملا احمد نراقی عالم بزرگی بودن، ملا احمد نراقی، بھلے ملا احمد نراقی خیلی ہاں شنیدی واقعات آپ نے مجلسوں میں ان کے سنے ہوں گے۔ بھلے نگاہ کنی بے واجہائی مرکب زیر توجہ کنی، نیچے کے مرکب ورڈز پہ آپ توجہ کیجئے۔ قطرے یعنی قطرہ، قطرے آسا یعنی مانند قطرہ، تو بھلے آسا کے معنی جیسا، قطرے آسا قطروں کے جیسا، سیل آسا سیلاب جیسا، برق آسا دوستم برق آسا امیدآباد، یعنی میرا فرینڈ بجلی کی طرح دوڑتا ہے، رعد آسا بجلی کی طرح۔ ہمان طور کے متوجہ شدی، جیسا کہ آپ متوجہ ہو گئے، پسوند ہے نا، یہ بعد میں ملتا ہے ورڈز کے، پسوند آسا بے معنی ہے مانند و مثل می آید، مثل اور مانند کے معنی میں آتا ہے۔ بیشتر بیدانیم ملا احمد نراقی، انشاءاللہ جلسہ آئندے میخانی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ دوستان این حرف خوب بخانی، بلے شعر خیلی مهم ہے، ہم در امتحان و ہم ان خیلی مهم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگہدار شما۔ خدا نگہدار حقباً دوستان این رو بخانی، خدا حافظ، التماس دعا، خدا خدا حافظ۔ خدا حافظ۔